لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب پر بات کر رہے ہیں، البرٹ کیمو کی سیسیفس کی دیومالا۔ جی بالکل، دا میتھ آف سیسیفس، خاص طور پر اس کا دیباچہ اور پہلا باب ایک لا یعنی استدلال۔ اور کیمو شروع میں ہی ایک بڑا بنیادی سوال اٹھاتے ہیں نا؟ جی، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ زندگی اس بے حس خاموش کائنات میں جینے کے قابل بھی ہے؟ گہرا سوال ہے۔ اور وہ بات کرتے ہیں ہماری اس خواہش کی کہ زندگی کا کوئی مطلب ہو، کوئی مقصد ہو، لیکن دنیا خاموش ہے۔ اور اسی ٹکراؤ کو وہ لایانی کہتے ہیں، ایبسرڈ۔ بالکل، یہی وہ ایبسرڈ ہے، انسان کی معنی کی تلاش اور کائنات کی ایک گہری خاموشی۔ اچھا، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی وہم میں پناہ لے لو، جیسے مذہب یا نہیں، وہ ان وہموں کو رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لا یعنیت کا سامنا کرو، پوری دیانتداری سے، آزادی سے اور جذبے کے ساتھ جیو۔ تو یہ مایوسی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ایک چیلنج ہے۔ ہاں، ایک واضح للکار ہے، مایوسی کے بجائے ایک ڈیفائنٹ کلیرٹی، ایک واضح انکار پر مبنی رویہ۔ چلیں اس میں گہرائی میں چلتے ہیں۔ کیمو کے نزدیک سب سے بڑا، سب سے سنجیدہ فلسفیانہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ بہت واضح ہیں، کہتے ہیں فلسفے کا واحد سنجیدہ مسئلہ خودکشی ہے، یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ زندگی جینے لائق ہے یا نہیں۔ دوسرے فلسفیانہ سوالات سے زیادہ اہم، جیسے دنیا کیا ہے، ذہن کیسے کام کرتا ہے؟ ان کے نزدیک ہاں، کیونکہ یہ سوال زندگی اور موت کا سوال ہے۔ لوگ تجریدی بحثوں کی وجہ سے نہیں مرتے، وہ اس سوال کی وجہ سے مرتے ہیں کہ جینا ہے یا نہیں۔ اور یہ صرف کوئی سماجی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ بہت انفرادی ہے، یہ سوچ اور عمل کا تعلق ہے۔ یہ خیال خودکشی کا، وہ کہتے ہیں، دل کی خاموشی میں تیار ہوتا ہے۔ سوچنا شروع کرنا، متزلزل ہونا شروع کرنا، یہ کیمو کہتے ہیں۔ جی بالکل، سوچنا اپنی بنیادوں کو ہلانے کے مترادف ہے۔ تو یہ جو لایعنی کا احساس ہے، جو اتنا مرکزی ہے، یہ آتا کہاں سے ہے؟ اس کا تجربہ کیسے ہوتا ہے؟ ایمو کہتے ہیں یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب روزمرہ کی روٹین ٹوٹتی ہے، وہ جو مشینی زندگی ہے نا، کام، کھانا، سونا۔ ہاں، وہ چکر۔ جب اس سے اکتاہٹ ہوتی ہے اور انسان پوچھتا ہے آخر کیوں، یہ بوریت شعور کو جگا سکتی ہے۔ اچھا، اور کیا مثالیں ہیں؟ وقت کا گزرنا، یہ احساس کہ وقت بھاگ رہا ہے اور ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، جسے وہ گوشت کی بغاوت کہتے ہیں۔ دنیا کا اجنبی پن؟ جی ہاں، دنیا اچانک بہت گھنی، ناسمجھ میں آنے والی لگتی ہے۔ فطرت، خوبصورت مناظر بھی جیسے لا تعلق، اجنبی ہوں۔ اور دوسرے لوگ؟ ان کے اشارے حرکتیں میکینکی لگتی ہیں، بے معنی پینٹومائم۔ یہاں تک کہ اپنا عکس آئینے میں دیکھ کر بھی اجنبیت محسوس ہو سکتی ہے، وہ متلی والی کیفیت۔ اور سب سے بڑھ کر موت کی حقیقت۔ بالکل، موت کا حتمی ہونا، یقینی، یہ جاننا کہ شعور بھی جسم کے ساتھ ختم ہو جائے گا، یہ سب ہمیں لا یعنی کے تجربے تک لے آتے ہیں۔ تو یہ سارے تجربات، مشینی زندگی، وقت، دنیا کی اجنبیت، موت، یہ سب ہمیں اس لا یعنی تک لاتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا بنی پھر؟ یہ ہم میں ہے یا دنیا میں؟ یہی کیمو کی بات اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ انسان میں ہے نہ دنیا میں، یہ ان کے ایک ساتھ ہونے میں ہے، ان کے ٹکراؤ میں ہے۔ ٹکراؤ؟ کیسا ٹکراؤ؟ ہماری شدید خواہش کہ کائنات میں کوئی منطق ہو، کوئی وحدت ہو، اور دوسری طرف دنیا کی حقیقت جو غیر منطقی ہے، خاموش ہے۔ اس طلاق، اس تصادم کا نام لایانی ہے۔ یعنی ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور دنیا سمجھانے سے انکار کرتی ہے۔ بالکل، ذہن یکجا کرنا چاہتا ہے، دنیا تضادات سے بھری ہے۔ کیمو پھر کچھ دوسرے فلسفیوں پر تنقید کرتے ہیں جو اس مقام پر آ کر ایک طرح سے بھاگ جاتے ہیں۔ جی، وہ اسے کہتے ہیں فلسفیانہ خودکشی، فلسافیکل سوئسائیڈ۔ اچھا، وہ کیرکیگارڈ، چیستوف، ہوسرل جیسے مفکرین کا ذکر کرتے ہیں جو لایانی کو پہچان تو لیتے ہیں لیکن پھر ایک چھلانگ لگاتے ہیں، امید کی طرف، ایمان کی طرف، کسی ماورائی حقیقت کی طرف۔ یعنی وہ اس ٹکراؤ کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہاں، وہ اس ٹکراؤ کو ختم کر دیتے ہیں، جبکہ کیمو کے لیے لا یعنی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ٹکراؤ ضروری ہے۔ انسان کی پکار اور دنیا کی خاموشی، یہ دونوں قائم رہنے چاہیے۔
इस टकराव को जिंदा रखना मतलब ये तो मुश्किल लगता है। मतलब ये कि उम्मीद को पूरी तरह रद्द कर दिया जाए, दुनिया की बेमानवियत को मुसलसल चैलेंज किया जाए, उससे इनकार किया जाए, कबूल न किया जाए और एक शौरी बेइत्मीनानी के साथ जिया जाए। भागना नहीं, सामना करना है। बिल्कुल, लायानियत को गले लगाना है। ठीक है, तो अगर कोई हकीकी खुदकुशी नहीं करता और ये फिलसफियाना खुदकुशी भी नहीं करता, तो फिर क्या? लायानियत को मानने के नताइज क्या हैं? कैमू क्या रास्ता दिखाते हैं? यहाँ से कैमो 3 बड़े नताइज निकालते हैं, 3 सुतून: बगावत, आजादी और जज्बा, रिवोल्ट, फ्रीडम, पैशन। बगावत? ये कैसी बगावत है? कोई सियासी इनकलाब? नहीं, ये वजूदी बगावत है, लायानियत के खिलाफ मुसलसल शऊरी मुजाहिमत। ये दुनिया की बेमानवियत को हर लम्हा चैलेंज करना है, ये हार मानना नहीं है। यानी मायूसी का उल्ट? जी बिल्कुल, ये एक हालत जंग है, नाकाबिले मुसालहत मरना। और आजादी? जब कोई बड़ा मकसद नहीं, कोई उम्मीद नहीं, तो आजादी कैसी? यही तो कैमो का नुक्ता है। जब मुस्तकबिल की उम्मीदें, अबदी जिंदगी के ख्वाब खत्म हो जाते हैं, तो इंसान मुस्तकबिल के बोझ से आजाद हो जाता है। किसी अजीम मकसद की गुलामी से आजादी? हाँ, ये हाल में जीने की आजादी है, अपने अमल की जिम्मेदारी लेना, मौत की हकीकत को सामने रखते हुए जीना, ये है वो आजादी। और तीसरा, जज्बा, पैशन? जी, इसका मतलब है जिंदगी को क्वालिटी या मेयार के बजाय क्वांटिटी यानी मिकदार के लिहाज से जीना। मिकदार? ज्यादा साल जीना? नहीं, सिर्फ साल नहीं गिनने, बल्कि तजर्बात की शिद्दत, उन तजर्बात के बारे में हमारा शऊर, अपनी जिंदगी, अपनी बगावत, अपनी आजादी से पूरी तरह आगाह होना, यही ज्यादा से ज्यादा जीना है। तो वाहिद रुकावट बस मौत है? कैमो के नजदीक हाँ, वक्त से पहले मौत। तो खुलासा ये हुआ कि इस पहले बाब में कैमो हमें दावत दे रहा है कि हम सामना करें उस बुनियादी फर्क का, हमारी माने की तलाश और कायनात की चुपका। बिल्कुल, और उम्मीद या मायूसी में भागने के बजाय इस तनाव को ईमानदारी से कबूल करें। कीमो समझते हैं कि यहीं से एक ज्यादा हकीकी, ऑथेंटिक जिंदगी शुरू होती है। एक ऐसी जिंदगी जिसका कोई बैरूनी सहारा नहीं, लेकिन जो शिद्दत और इंतखाब से भरपूर है। बहुत खूब। आगे हम देखेंगे कि कीमो का लायानी इंसान कैसा होता है और वो बेमानी दुनिया में वकार और बगावत से जीने पर क्या कहते हैं। जी जरूर, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी अपने ख्यालात शेयर कर सकते हैं। ये फलसफियाना खोज जारी रहेगी। आज हम एल्बर्ट कैमूस की मशहूर किताब द मिथ ऑफ सिसिफस के एक बहुत ही अहम बाब पर बात कर रहे हैं, द अब्सर्ड मैन। कैमिस यहाँ एक ऐसे इंसान की, आप कह लें, नफ्सियाती तस्वीर पेश करते हैं जो जिंदगी की बेमानियत को यानी अब्सर्डिटी को पूरी तरह कबूल कर लेता है और किसी भी झूठी उम्मीद या आप कहें बनावटी माने से इनकार कर देता है। जी हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैमस की लायानियत या अब्सर्डिटी से मुराद क्या है। ये कोई दुनिया की मायूसी या बेतरतीबी नहीं है, बल्कि ये इंसान की जो शदीद ख्वाहिश है माने तलाश करने की और कायनात की जो मुकम्मल खामोशी है, उसके दरमियान जो टकराव है ना, वो है लायानियत। अच्छा, तो ये टकराव है? जी, तो ये जो लायानी इंसान कैमस पेश कर रही हैं, वो किसी अब्दी सच्चाई या मजहबी दिलासे या किसी नजरिए के सहारे नहीं जीता। वो जिंदगी के इस बुनियादी तजाद को गले लगाता है। मतलब ये कि जिंदगी बेवक्त अनमोल भी है, कीमती है। जी, कीमती भी है, और किसी हतमी बड़े मकसद से खाली भी है। तो ये रवैया फिर जिंदगी गुजारने के अंदाज पर कैसे असर डालता है? कैमुस कहते हैं कि ये सच्चाई की तलाश, आजादी का एहसास और जज्बे से भरपूर जिंदगी उन सब तरीकों को बदल देता है, वो भी बगैर किसी वहम या धोखे के। ये कुछ ग्योते वाली बात लगती है। मेरा मैदान वक्त है। क्या इसका मतलब यह है कि लायानी इंसान सिर्फ हाल में जीता है? बिल्कुल, उसका यही मतलब है। यानी वो अबदियत या मुस्तकबिल की फिक्र छोड़कर अपनी सारी तवज्जो हाल पर, इसी दुनिया पर रखता है। उसकी आजादी भी इसी लम्हे की है, उसकी बगावत भी मुस्तकबिल के वादों से खाली है, उसका शऊर भी फानी है। यही उसका मैदाने अमल है। और अखलाकियात का क्या? आपने कहा वो रवायती बंधनों से आजाद है। हाँ, सिवाय उस जिम्मेदारी के
جو اس کے اپنے عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ خدا کے بغیر جیتا ہے تو وہ اپنے اصول خود بناتا ہے۔ لیکن یہ اخلاقیات سے آزادی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیموس ایک مشہور جملے کا حوالہ دیتے ہیں جو اکثر دوستوفسکی کے کردار ایوان کارامازوف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سب کچھ جائز ہے، لیکن کیموس اسے کوئی خوشی کی بات نہیں سمجھتے ہیں، ہے نا؟ پابند کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر کوئی عمل حتمی طور پر بہتر یا بدتر نہیں ہے تو پھر انتخاب کی ساری ذمہ داری کس پر آئی؟ فرد پر۔ بالکل، مکمل طور پر فرد پر آ جاتی ہے، بغیر کسی آسمانی ہدایت یا اصول کے سہارے کے۔ تو ہر عمل کے جو نتائج ہیں وہ برابر اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بہت سنگین ذمہ داری ہے۔ اچھا، کیموس لایانی رویے کو سمجھانے کے لیے وہ کچھ کرداروں کی مثالیں بھی دیتے ہیں نا؟ جی ہاں، وہ نظریات کے بجائے جیتی جاگتی مثالیں پیش کرتی ہیں۔ جیسے ڈان جوان کی مثال ہے، وہ محبت کی کمی کی وجہ سے نہیں تعلقات بدلتا، بلکہ اس لیے کہ وہ ہر تجربے کو پوری شدت سے جینا چاہتا ہے۔ وہ مقدار کی اخلاقیات پر عمل کرتا ہے، یعنی تجربات کی گہرائی اور ان کی تعداد کو اہمیت دیتا ہے، نہ کہ روایتی اچھائی یا برائی کے پیمانے کو۔ مقدار کی اخلاقیات دلچسپ۔ اور اداکار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی زندگی تو اور بھی زیادہ لمحاتی، عارضی لگتی ہے۔ بالکل، اداکار کی شان و شوکت تو سب سے زیادہ عارضی ہوتی ہے۔ وہ چند گھنٹوں میں سٹیج پر پوری زندگیاں جی لیتا ہے اور مر بھی جاتا ہے۔ اس کا فن ہی لمحہ موجود میں جینا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک کردار بھی ہوتا ہے اور بہت سے کردار بھی۔ یہ خود ایک لایانی تضاد ہے۔ شاید اسی لیے چرچ جیسے ادارے تاریخی طور پر اداکاری کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سمجھ آیا۔ اور پھر فاتح کی مثال ہے، وہ تاریخ اور ابدیت میں سے تاریخ کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ عمل پر یقین رکھتا ہے اور اس کے ٹھوس نتائج پر۔ چاہے وہ جانتا ہو کہ کوئی بھی فتح حتمی نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے کہ وہ انسانوں کو بنیادی طور پر بدل نہیں سکتا، پھر بھی وہ جد و جہد کرتا ہے۔ یہ جد و جہد اسے اس گوشت پوست کی دنیا سے جوڑے رکھتی ہے جو اس کے لیے واحد یقینی حقیقت ہے۔ اس کے لیے عمل خود ہی مقصد بن جاتا ہے۔ تو ان مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کیمس لا یعنیت کے اس بظاہر خوفناک احساس کو مایوسی کے بجائے زندگی گزارنے کے ایک طاقتور اور آپ کہیں آزادانہ انداز میں بدل دیتے ہیں۔ دراصل کیمس کی اصل بصیرت ہی یہی ہے۔ لا یعنی انسان کی شکل میں وہ ایک ایسی زندگی کی تصویر پیش کرتی ہیں جو تضاد کے مکمل شعور کے ساتھ گزاری جاتی ہے۔ یہ زندگی یہ نہیں پوچھتی کہ کیوں جئیں، بلکہ اعلان کرتی ہے کیوں نہ جئیں۔ کسی دوسری دنیا کی امید یا کسی حتمی فیصلے کے خوف کے بغیر لایانی انسان ایک خاص قسم کی آزادی پاتا ہے۔ جی، تخلیق کرنے کی آزادی، محبت کرنے کی، اور حال میں پوری گہرائی سے جینے کی۔ امید کا نہ ہونا مایوسی نہیں بلکہ حال کو قبول کرنا ہے۔ بالکل۔ تو یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ لا یعنیت کوئی انجام نہیں بلکہ ایک نقطۂ آغاز ہے، دنیا میں چلنے کا ایک نیا طریقہ، بیدار، ذمہ دار اور آزاد۔ یہ لوگ بہتر بننے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ اپنے انتخاب کے ساتھ مستقل مزاج رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ضرور سوچیے گا، اور اگلی بار ہم کیموس کی لا یعنی فتح کی ختمی علامت سسیفس پر بات کریں گے۔ آج ہم البرٹ کامیو کے فلسفے میں تھوڑا اور گہرا غوطہ لگا رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے فرد کی اندرونی بغاوت پر بات کی تھی، آج ہم تخلیقی عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی، اور اس باب کا عنوان بھی یہی ہے، لغو تخلیق یعنی ایبسرڈ کریشن۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ اچھا، اگر انسان نے مان لیا کہ دنیا بے معنی ہے، جھوٹی امیدیں چھوڑ دیں، تو پھر کچھ تخلیق کرنے کا کیا مطلب، کیا مقصد؟ یہی تو کامیوں کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فن، ادب، یہاں تک کہ فلسفیانہ سوچ، یہ خود بغاوت کا ایک عمل بن سکتے ہیں۔ بغاوت کا عمل کیسے؟ مطلب لغویت کو سمجھانے کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کامیوں کے نزدیک یہ تخلیق لغویت کو ختم کرنے یا اس کی وضاحت کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کا مقصد کوئی سیدھا سادہ جواب دینا یا کوئی اخلاقی سبق سکھانا نہیں ہے، بلکہ زندگی جیسی ہے، بکھری ہوئی، شدید، الجھی ہوئی، اسے ویسے ہی پیش کرنا ہے۔ یعنی تجربے کو جوں کا توں دکھانا؟ بالکل، تجربے کی عکاسی کرنا، اس پر قابو پانے کی کوشش نہیں۔ دیکھیے نا،
दोस्तोवस्की, काफका, इन जैसे बड़े लिखने वालों का काम इसी लघुयत का सामना करने से पैदा हुआ है, इससे भागने से नहीं। कामियो उसे एक तरह का मेटाफिजिकल एजाज कहता है, मतलब बेमानी दुनिया की हकीकत को सहने और उसे शक्ल देने का एक इंसानी तरीका। ये मेटाफिजिकल एजाज वाली बात दिलचस्प है। तो फनकार ये करता कैसे है, मतलब इस बगावत को ठोस शक्ल कैसे देता है? ये जो ख्याल है कि तख्लीक खुद मुजाहिमत है। जी, मुझे वो नीत्शे का कॉल याद आ रहा है, हमारे पास फन है ताकि हम सच्चाई से मर ना जाएं। क्या कामियों का मतलब भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, काफी हद तक। कामियो कहता है कि लघु तख्लीक एक तरह से दोहरी जिंदगी जीना है। दोहरी जिंदगी? हाँ, यानी फनकार एक तरफ तो अपनी रोजमर्रा की आम जिंदगी जी रहा होता है और दूसरी तरफ अपने फन के जरिए वो दुनिया को एक तरह से दोबारा बनाता है। कामियो उसे एक अजीम निकाली या ग्रेट माइम कहता है। अच्छा, निकाली। इसका मतलब ये नहीं कि वो हकीकत से भाग रहा है, नहीं, बल्कि वो दुनिया की हकीकत को, उसकी लुग़वियत को अपने फन में नकल करता है, उसे समझाने की कोशिश किए बगैर। जैसे प्रूस्ट ने किया, अपनी यादों से पूरी दुनिया बना दी। बिल्कुल, प्रूस्ट एक बेहतरीन मिसाल है। उसने अपनी यादों और तजुर्बात से एक पूरी कायनात बनाई। वो हकीकत की नकाली थी, मगर उसकी अपनी शराइत पर। तो ये वजाहत से ज्यादा तजुर्बे और बयान का अमल है। अच्छा, तो ये जो फनकार की दुनिया की नकल करने वाली बात है बगैर वजाहत के, ये तो फन और फलसफे के रवायती फर्क को भी चैलेंज करती है ना? यकीनन। आमतौर पे तो हम यही समझते हैं कि फलसफा समझाता है और फन महसूस करवाता है, लेकिन कामियो कह रहा है कि बड़े नावल निगार, जैसे आपने कहा बल्जाक, दोस्तोव्स्की, काफका, वो असल में तस्वीरों वाले फलसफे हैं। बिल्कुल, वो तस्वीरों, किरदारों, कहानियों के जरिए सोचते हैं, दलाइलों और वजाहतों से नहीं, बल्कि इमेजेस से। ये तो बड़ी बात है। क्या इसका मतलब है कि उनका काम किसी लिखे हुए फलसफे की तशरीह से भी ज्यादा अहम हो सकता है? कामियों का नुक्ता तो यही है। वो कहता है कि इन नॉवेल निगारों का काम अक्सर एक ऐसे फलसफे की मिसाल और तकमील होता है जो शायद वाज़ेह अल्फाज में लिखा भी न गया हो। लेकिन ये भी जरूरी है कि हर फन पारा लघु नहीं होता। कामियो लघु आर्ट के लिए कुछ शराइत रखता है। अच्छा, क्या शराइत है वो? पहली तो ये कि फन पारे को अपनी बेबुनियादगी, अपनी ग्रेटिट्यूडनेस का एहसास होना चाहिए। मतलब ये मानना कि फन कायनात का कोई लाजमी हिस्सा नहीं, बल्कि एक इंसानी इंतखाब है, एक आजाद अमल। ठीक। दूसरा, उसे दुनिया से इंसान की जुदाई और उसके खिलाफ बगावत को दिखाना चाहिए। और सबसे अहम, उसे किसी झूठी उम्मीद या वहम में पनाह नहीं लेनी चाहिए। यानी कोई आसान जवाब नहीं देना। बिल्कुल। हकीकी लघु फनपारा हमेशा इंसानी पैमाने पर रहता है। वो जानबूझकर कम कहता है, वो हकीकत की लामहदूदियत का सिर्फ इशारा देता है, उसे मुकम्मल तौर पर बयान करने का दावा नहीं करता। यानी फनकार को ईमानदार रहना पड़ता है, बगैर किसी झूठी तसल्ली के। बिल्कुल। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल कामियों के मुताबिक दोस्तोव्स्की के नॉवेल द पोजेस्ड में मिलती है। किरदार है किरिलोफ। हाँ। वो मंतकी खुदकुशी का तस्वुर पेश करता है। उसकी दलील है कि चूंकि खुदा नहीं है तो इंसान की आजादी मुतलक है। और इस मुतलक आजादी को साबित करने का हतमी तरीका क्या है? अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी से खत्म कर देना। बाप रे! ऐसा करके किरिलोफ के ख्याल में वो खुद खुदा बन जाता है। उसका मशहूर जुमला है, अगर खुदा नहीं है तो मैं खुदा हूं। ये लग़वियत का एक इंतहाई कदम है। ये तो बहुत बहुत शदीद ख्याल है। किरिलोफ का अमल यकीनन बगावत और आजादी का एक इंतहा पसंदाना इजहार है। लेकिन यहाँ कामियो एक अहम नुक्ता भी उठाता है ना? जी बिल्कुल। वो कहता है कि दोस्तोव्स्की खुद नावल के आखिर में उलूचा जैसे किरदारों के जरिए उम्मीद और ईमान की तरफ वापस चला जाता है। हाँ, ये बहुत अहम मुशाहिदा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि लघु पोजीशन पर कायम रहना कितना मुश्किल है। तो क्या दोस्तोव्स्की का काम फिर कामियो के मैयार पर लघु नहीं कहलाएगा? ये एक नाजुक नुक्ता है। देखें, कामियो मानता है कि दोस्तोव्स्की ने लघु मसले को इतनी गहराई से पेश किया जितना शायद किसी और ने नहीं किया। सही। लेकिन आखिर में दोस्तोव्स्की ने खुद एक छलांग लगाई, उम्मीद की तरफ, ईमान की तरफ। अच्छा। तो इस लिहाज से कामियो कहता है कि उसका काम लघु मसला तो उठाता है, मगर लघु जवाब नहीं देता। अच्छा, मतलब मसला दिखाया, हल लघु नहीं दिया। बिल्कुल। वो लघुवियत का सामना करता है, मगर आखिरकार उससे आगे निकल जाता है।
یہ دکھاتا ہے کہ تخلیق میں بھی لغویت کو مکمل طور پر قبول کرنا، اس کے ساتھ رہنا کتنا دشوار ہے۔ تو گویا قومیوں کے لیے اصل بات لغویت کے ساتھ جینا اور تخلیق کرنا ہے، چاہے جواب نہ بھی ملے، اصل چیز وہ عمل ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ کامیوں ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک بے معنی خاموش کائنات میں بھی تخلیق نہ صرف ممکن ہے بلکہ بہت طاقتور بھی ہے۔ یہ جواب دینے کے بارے میں نہیں ہے، یہ گواہی دینے کے بارے میں ہے، انسانی زندگی کے تناؤ کی، اس کی خوبصورتی کی، اس کی جدوجہد کی گواہی دینا۔ کیمیو کے لیے لکھنا، پینٹ کرنا یا کسی بھی شکل میں اظہار کرنا یہ مزاحمت کرنا ہے نا؟ یہ اس خاموشی کے خلاف، اس بے معنویت کے خلاف ایک انسانی چیخ۔ بالکل۔ اور اسی مزاحمت میں، اسی تخلیقی عمل میں ہم اپنا وقار، اپنی عظمت دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور سامعین بھی اس پر سوچ سکتے ہیں کہ تخلیقی بغاوت کا یہ خیال ان کی اپنی زندگی یا تجربات سے کیسے جڑتا ہے؟ کیا تخلیق واقعی مزاحمت کا ایک ذریعہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اگلی بار ہم اس سلسلے کے آخری باب کا رخ کریں گے، وہاں ہم سیسیفس کی قدیم کہانی کی طرف واپس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیمیو اس میں انسانی فتح کی سب سے بڑی مثال کیسے ڈھونڈتا ہے۔ جی، وہ بہت دلچسپ بحث ہوگی۔ البیر کامیو کی کتاب دی میتھ آف سیسیفس کے آخری باب پر آج بات کرتے ہیں۔ یہ مغربی فکر کی ایک بہت ہی طاقتور، بہت گہری اسطورہ یعنی متھ پر ایک فلسفیانہ بحث کا اختتام ہے۔ کامیو ہمیں ملواتا ہے سیسیفس سے، وہی کردار جسے دیوتاؤں نے سزا دی تھی کہ ایک بھاری چٹان کو ہمیشہ ایک پہاڑ کی چوٹی تک دھکیلتا رہے، اور ظاہر ہے وہ چٹان ہر بار نیچے لڑک جاتی تھی۔ جی ہاں، اور یہ سزا دیوتاؤں کا خیال تھا کہ اس سے زیادہ خوفناک سزا ہو ہی نہیں سکتی، ایک ایسی مشقت جو بالکل بیکار ہو، نا امید ہو۔ لیکن کامیو وہ اس کہانی کو بالکل ایک نئے انداز سے دیکھتا ہے۔ وہ سیسیفس کو مایوسی کا شکار نہیں مانتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو شعور کا ہیرو ہے، ایک ایسا ہیرو جو اپنی سزا کو بغاوت اور آگاہی سے ایک مقصد میں بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور سیسیفس کا کردار بھی جیسا آپ نے ذکر کیا تھوڑا متضاد ہے۔ ہومر تو اسے بہت عقل مند، بہت محتاط کہتا ہے۔ ہاں، لیکن دوسری روایتیں اسے ڈاکو بھی بتاتی ہیں۔ صحیح، اور اس کی سزا کی وجوہات بھی کئی ہیں، مطلب دیوتاؤں کے راز پھاش کرنا، پھر وہ موت کو قید کرنے والی بات۔ اچھا، وہ موت کو قید کرنے والی کہانی بھی ہے؟ جی، اور یہ بھی کہ مرتے وقت اپنی بیوی سے کہا کہ میری لاش کو بس چوک پر پھینک دینا، دفنانا نہیں، تاکہ اسے بہانہ ملے زمین پر واپس آنے کا۔ واہ، تو یہ ساری چیزیں اس کی زندگی سے محبت اور شاید دیوتاؤں سے ایک قسم کی حقارت اسے ظاہر کرتی ہیں نا؟ یقیناً۔ اور کامیوں اسی کردار کو ایبسرڈ ہیرو کہتا ہے۔ ایبسرڈ ہیرو، ایبسرڈ سے اس کی مراد وہ جو انسان ہمیشہ معنی تلاش کرتا ہے اور کائنات کی جو ایک خاموشی ہے، بے حسی ہے، اس کے درمیان جو ٹکراؤ ہے نا۔ اچھا، سیسیفس اسی ٹکراؤ کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس کے شدید جذبات جیسے دیوتاؤں سے نفرت، موت سے ایک طرح کی بیزاری اور زندگی سے شدید لگاؤ، یہی چیزیں اسے اس سزا تک لے گئیں، ایک ایسی سزا جہاں پورا وجود بس ایک بے نتیجہ کوشش میں لگا ہوا ہے۔ کامیو نے اس مشقت کی منظر کشی بھی خوب کی ہے، وہ تنا ہوا جسم، پتھر سے رگڑ کھاتا چہرہ، ہاں، وہ مٹی سے آٹے کندھے ہاتھ۔ لیکن کامیو کے لیے سب سے اہم لمحہ وہ نہیں جب وہ پتھر اوپر لے جا رہا ہے۔ اچھا، کون سا لمحہ پھر؟ وہ لمحہ جب پتھر نیچے گر جاتا ہے اور سیسیفس پہاڑ سے اتر رہا ہوتا ہے، وہ وقفہ۔ کامیو کہتا ہے یہ ہے شعور کا لمحہ، آگاہی کا۔ اصل کہانی اس واپسی میں ہے، اور یہی شعور، یہی آگاہی اس کہانی کو المناک بناتی ہے۔ یعنی یہ المیہ اس لیے ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کا کوئی انجام نہیں۔ بالکل، جیسے آج کل کے مزدور کی زندگی، کامیو کہتا ہے وہ بھی اتنی ہی ایبسرڈ ہو سکتی ہے، لیکن وہ المناک تبھی بنتی ہے جب وہ باشعور ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ شعور، یہ آگاہی صرف اذیت ہی لاتی ہے؟ نہیں، اور یہی تو کامیو کا نقطہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی آگاہی کے لمحے میں نیچے اترتے ہوئے سیسیفس اپنی تقدیر سے بلند ہو جاتا ہے، وہ اپنے اس پتھر سے زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، جو بصیرت، جو شعور اس کی اذیت بن سکتا تھا، وہی اس کی فتح بن جاتا ہے۔ کامیو کا وہ مشہور جملہ ہے نا، ایسی کوئی تقدیر نہیں جسے حقارت سے زیر نہ کیا جا سکے۔
یعنی اپنی حالت کو سمجھنا، اسے قبول کرنا ہی اس پر غالب آنے جیسا ہے۔ یہ بات کافی گہری ہے۔ جی، اور یہ نیچے اترنا صرف غم میں نہیں ہوتا۔ کامیو کہتا ہے یہ خوشی میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہاں ایڈپس کی مثال دیتا ہے۔ ایڈپس؟ اچھا، وہ کیسے؟ ایڈپس کا المیہ بھی تبھی شروع ہوتا ہے نا جب وہ سچائی جانتا ہے، لیکن آخر میں اندھا ہونے کے بعد بھی وہ کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ ہے ایبسرڈ فتح۔ کامیو کے لیے خوشی اور ایبسرڈ یہ لازم و ملزوم ہے، ایک ہی زمین کے بچے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ایبسرڈ کو سمجھ کر ہی خوشی ملے، خوشی سے بھی ایبسرڈ کا احساس ہو سکتا ہے۔ ہاں، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ سیسیفس کی جو خاموش خوشی ہے نا، وہ اسی میں ہے کہ یہ تقدیر میری ہے، یہ پتھر میرا ہے۔ اپنی اس اذیت پر جب وہ غور کرتا ہے تو وہ سارے جھوٹے سہارے، سارے بت وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے اپنے وجود کا، اپنی حقیقت کا مالک بن جاتا ہے۔ بالکل۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ انسانی ہے اس کی ابتدا خالصتاً انسانی ہے۔ کامیو ہمیں سیسیفس کے پاس وہیں چھوڑ دیتا ہے، پہاڑ کے دامن میں۔ وہ تیار ہے اپنا بوجھ دوبارہ اٹھانے کے لیے۔ جی، اور وہ ہمیں سکھاتا ہے کامیو کے مطابق ایک اعلیٰ وفاداری، ایسی وفاداری جو دیوتاؤں کو رد کرتی ہے اور چٹانیں اٹھاتی ہے۔ وہ بھی ایڈیپس کی طرح آخر میں یہی سوچتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور یہ کائنات اب بغیر کسی مالک کے، بغیر کسی بالا طاقت کے اسے نہ بنجر لگتی ہے نہ فضول۔ کامیو کہتا ہے بلندیوں کی طرف یہ جدوجہد ہی انسان کے دل کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ صحیح۔ اور پھر وہ اپنی بات اس حیرت انگیز جملے پر ختم کرتا ہے، کسی کو سیسیفس کو خوش تصور کرنا چاہیے۔ تو دی میتھ آف سیسیفس کے اختتام پر کامیو ہمیں ایک بہت گہرے خیال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، وہ یہ کہ بھلے زندگی میں کوئی حتمی جواب نہ ملے، بھلے وجود بعض اوقات بالکل بے معنی لگے، پھر بھی ہمت سے، وضاحت سے اور بغاوت سے ہم خود معنی پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی سیسیفس اگرچہ سزا یافتہ ہے، وہ ہارا ہوا نہیں ہے، وہ آزاد ہے، کیونکہ وہ پوری آگاہی کے ساتھ اس مشقت کو برداشت کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا کہ اپنی زندگی کی جد و جہد میں اس کی بے معنویت کو پہچاننا، یہ ہمارے نقطۂ نظر کو کیسے بدل سکتا ہے۔ کیا سیسیفس کی طرح اپنے حصے کے کام کو، اپنی چٹان کو قبول کر لینا، کیا یہ ذاتی آزادی یا شاید خوشی کی بھی ایک شکل ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو کامیو ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے۔